سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا ناصر محمد اویس ربانی حاضر خدمت ہے۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ کے لیے، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان المجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ خواتین و حضرات، تینوں حصوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ابھی تو میں نے یہ بات نہیں کی کہ یہ تینوں حصے کہاں ہیں، مگر چونکہ ان تینوں حصوں کو جوڑتا ایمان ہے تو پھر ایمان کیا ہے، ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایمان کس حیثیت میں دیکھا جاتا ہے، کیا کافر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیا ایمان فقط مسلمانوں میں ہی ہوتا ہے، یا جو بھی اسلام لے آتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے؟ ان تمام زاویوں میں آج جاؤں گا، ایمان کی کیفیتوں میں غوطہ زنی کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان پہ کام کر لیں گے تو پھر ہم اسلام پہ کام کر لیں گے، اپنی شخصیت کے نکھار پہ۔ اور وہ جو آخری چیز ہے نا جس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا یوم انصاف کے دن، یعنی یوم انصاف، اس وقت میں ایمان کا بھاری ہونا، وزنی ہونا اور اعمال کا اس کے ساتھ مطابقت رکھنا بہت زیادہ بڑی چیز ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب قرآن کہتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ ایمان کوئی اور شے ہے، تم اسلام لائے ہو۔ آج میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا کہ اسلام لانے میں اور ایمان لانے میں کیا فرق ہے، اسلام دل میں ہوتا ہے یا ایمان دل میں ہوتا ہے؟ آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائے بہت ہی پیارے، ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، دور سے تشریف لے کر آتے ہیں، میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ تدریس سے ان کی گہری وابستگی ہے اور تحمل کے ساتھ پروگرام میں اپنی شراکت یقینی بناتے ہیں۔ بہت ہی پیارے آدمی مفتی عبدالقادر ہزاروی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا اپنے دوسرے مہمان کو، ان کا ہونا بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے اور ہمیشہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ تدریسی آدمی ہے، تبلیغی آدمی ہے، جناب حافظ علامہ سجاد زہرائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں آپ سے علامہ صاحب، ایمان ہے کیا؟ بیسک ڈیفینیشن کیا ہے ایمان کی، اور اس کی ضرورت کیوں ہے ایک انسان کو، ایک مومن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وآلہ الطاہرین۔ اویس بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور میرے لیے بڑے افتخار کی بات ہے کہ علماء کے درمیان بیٹھتا ہوں۔ دوسرا عرض آپ کی خدمت میں ناراض مت ہوئیے گا کہ علامہ مت پکارا کریں مجھے، کیونکہ یہ ڈگری جو ہے بہت عظیم ڈگری ہے جو میں نہیں رکھتا، بس ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ موضوع بڑا اچھا چنا ہے آپ نے۔ ایمان ایک درونی کیفیت ہے، اور خداوند متعال نے بھی جو ظاہری طور پر کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، اسے منع کیا ہے کہ ایسا مت کہو کہ میں ایمان لایا، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لایا، کیونکہ جو اسلام لاتا ہے اسے ظاہری طور پر ایک شناخت مل جاتی ہے کہ یہ اب دین میں داخل ہو چکا ہے، اس نے اللہ کو مانا، اس کے رسول کو مانا، یوم آخرت پر ایمان لایا، اور دوبارہ زندہ ہو کر جواب دینے کا۔ ایمان ایک الگ چیز ہے، اور اس کے درجات ہیں، ہم درجات عند اللہ، جو انسان کی معرفت کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آیت کا ترجمہ جو ہے رسول خدا نے ایک جملے میں سمجھ لیں کہہ دیا کہ جب ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان جب کامل ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اگر کسی سے وہ محبت رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے بغض رکھتا ہے تو وہ اللہ کے لیے۔ اور خداوند متعال نے فرمایا اپنے کلام میں، سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، بلکہ قوم مومنین کو پورا کا پورا اللہ نے اون کیا ہے۔ اچھا۔ اور جو ان کی اوصاف بتائے ہیں، کیا کمال اوصاف بتائے ہیں، در حقیقت یہ جو میں نے حدیث پڑھی وہ سمجھ لیں اس آیت کا خلاصہ ہے کہ خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں دیکھو گے قوم مومن کو، یعنی اہل ایمان کو، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کرتا ہے وہ کبھی بھی اسے اپنا دوست نہیں رکھتے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءَهُمْ، اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، اس کا بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، اور اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو،
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان پتھر کی لکیر کی طرح لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور وہ کامیاب ہیں. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کا لشکر ہیں اور اللہ کا لشکر ہی ہمیشہ کامیاب رہے گا. یعنی مومن اللہ اسے سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کرے، کسی بھی صورت میں وہ اسے اپنا دوست نہیں رکھے گا. کیوں کہ اگر وہ اسے بغض رکھتا ہے کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آیا، پھر وہ اس کا رشتہ دار ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو. تو یہ درجات ہیں. یہ ایک ایمان ایسی عظیم چیز ہے کہ اللہ انہیں اون کرتا ہے اور انہیں بشارت دیتا ہے اور اپنا لشکر کہتا ہے، سب سے بڑی بات. اور انہیں کامیابی کی بشارت کے ساتھ ساتھ اپنا لشکر بھی کہتا ہے اور وہ فلاح پانے والوں میں سے. تو یہ درجات ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو ان مراحل کو جب طے کرتا ہے انسان تو کامل ایمان پر پہنچتا ہے. تو یہاں پر ہم کسی بھی صورت نہیں کہہ سکتے کہ ظاہری طور پر اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ بلکہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ خود اپنی ایک کیفیت بنائے کہ اس کے تمام جو ہیں عمل وہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اگر کسی کے ساتھ کوئی عداوت ہے، کوئی بغض ہے، وہ بھی اللہ کے لیے. اگر کسی کے ساتھ عشق و محبت ہے اور اللہ کی تمام وہ چیزیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان سے عشق و محبت اللہ کے لیے. مفتی صاحب، ہم ظاہر ایک کلمہ بھی ایسا پڑھتے ہیں، بلکہ اس کو میں کہوں گا کہ ہماری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، مینیفیسٹو ہوتا ہے ایمان ہی کی تجدید کے لیے یا پھر اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، کہ آمنت باللہ و کتبہ و رسولی. پہلے ملائکہ کا ذکر ہے، پھر کتب کا، پھر رسول کا، اور اس کے بعد یہاں تک کہ تقدیر کا بھی ذکر ہے اور مبعوث ہونے کا بھی ذکر ہے. تو یہ چیزیں ہماری ایمان کا جز ہوتی ہیں. ایمان کیسے مضبوط بنتا ہے، کامل بنتا ہے؟ کیا چیز ہے جو ایک مومن کو مومن بناتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلبہ مطمئن بالایمان. صدق اللہ مولانا العظیم. صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ پہلے تو محمد اویس ربانی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ایمان کا لغوی اور ایمان کا شرعی معنی کیا ہے. یہ بات پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی. میں نے جو آیہ شریفہ پڑھی ہے اور مجھ سے پہلے حضرت نے ایک آیہ شریفہ پڑھی ہے، تو اس میں ایمان کی جو نسبت کی گئی ہے وہ قلب کے ساتھ کی گئی ہے. آمن یومن، ایمان کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تصدیق کرنا، یعنی اس کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا. اور اس میں لکھا ہے علماء لغت نے کہ جب بندہ کسی پر ایمان لاتا ہے تو اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کو تکذیب سے امان دے دیتا ہے. علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے، جو کہ عقائد کی کتاب میں لکھتے ہیں، ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے ان چیزوں کا جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، اور یہ حتمی بات ہو کہ حضور ان کو لے کر آئے ہیں، اور پھر اس کا دین ہونا بھی مشہور ہو، تو اس کو کہتے ہیں ایمان. مثلا اللہ کو ایک مانا، تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں اور رسالتوں پر ایمان رکھنا، ملائکہ پر ایمان رکھنا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، اور سابقہ جتنی کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھنا. اور اس ایمان کو بیان کیا گیا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ والبعث بعد الموت. یعنی کہ اس کے اندر پہلی بات جو ہے اللہ پر ایمان لانا. اچھا، پھر اللہ کے پاس سے جو ایمان ہوتا ہے وہ فرشتے لے کر آتے ہیں. تو دوسرے نمبر پر جو پیغام پہنچا رہے ہیں ان پر بھی ایمان لانا. ایسا نہیں ہے کہ ان پر کسی بات کا شک کرنا، یہ ایسے ہی ہے کہ پھر اس کا ایمان جو ہے، جو چیز وہ پہنچا رہا ہے مطلب وہ اس میں خیانت کر رہا ہے. پھر اس کے بعد رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں کے بعد کتابوں پر ایمان لانا، کتابوں کے بعد اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور پھر مرنے کے بعد اٹھنے پر جو ہے یہ ایمان لانا. یہ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر ذکر ہوئے اور ان کی نسبت جو ہے وہ ایمان کی طرف کی گئی. تو پھر مختلف جگہوں سے اٹھا کے
ایک ایمان مفصل اور ایک ایمان مجمل، یعنی کہ جیسے وبالآخرۃ ہم یوقنون یہ ہے، اس کو یہاں لگا دیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی، تو اس کو یعنی پورے یہ جو آپ نے پڑھی ہے ایمان مفصل یا مجمل، یہ قرآن کریم سے اخذ کر کے ایک اجمالی اور ایک تفصیلی ایمان، یعنی کہ اس پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ یہ اب باطنی کیفیت ہے۔ جی، باطنی کیفیت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان بسیط ہے۔ بسیط ہم کس کو کہتے ہیں؟ منطق میں، چاہے آپ بھی ماشاءاللہ سے معلم میں ٹیچر ہیں، کہ ایسا نقطہ ہو کہ مزید اس کے نقطے نہ ہو سکیں۔ ایمان بسیط ہے اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اب دل کی بات کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ ایماندار ہے، مومن ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ تو اس کا تعلق ہے زبان کے ساتھ، یعنی اس سے اظہار ہوگا۔ تو فقہ حنفی میں ماتریدیہ کے نزدیک ایمان جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ احکام اسلامیہ کے اجرا کے لیے اس کا زبان سے اظہار ہونا بے حد ضروری ہے۔ یعنی مجھے اور آپ کو تب پتہ چلے گا کہ جب وہ زبان سے کلمہ پڑھے گا اور اس کا اقرار کرے گا۔ اب جو تیسری چیز آتی ہے وہ عمل بالارکان آتے ہیں، یعنی کہ دل کی کیفیت اس کو زبان سے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد جو احکام اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں ان احکام پر عمل کرتا چلا جائے بندہ۔ جیسے کہ حضرت نے بھی یہ بات کہی، امام اعظم فقہ حنفی میں بھی یہی ہے ماتریدیہ کے نزدیک، کہ جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو نفس سے ایمان نہیں بڑھتا، یعنی ایمان کیفیت ہے، اور کیفیت نہ سکڑتی ہے اور نہ کیفیت کے اندر زیادتی ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ ائمہ ثلاثہ اور محدثین کرام کے نزدیک بذات خود ایمان سکڑتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، لیکن ماتریدیہ اور فقہ حنفی کے اندر ایمان صرف اور صرف کیفیت کا نام ہے۔ چونکہ میں کئی بار یہ کتاب پڑھا چکا ہوں، بیضاوی شریف، حضرت امام بیضاوی شافعی مسلک کے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر الذین یؤمنون بالغیب اس کے ساتھ ایمان کی اقسام بیان کی، اور پھر کوئی کسی پر اگر اکراہ کرے، جبر کرے، وہ اللہ کا انکار کرے، تو آخر میں انہوں نے ایک فیصلہ بیان فرمایا، اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے اپنے موقف کا میلان جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف کیا، کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے تین چیزوں سے، تصدیق بالقلب سے، اقرار باللسان سے، عمل بالارکان سے، یہ اپنی جگہ ہے کہ فقہ شافعی میں بھی ہے، حنفی میں بھی ہے، حنابلہ میں بھی ہے، مگر جو صحیح معنی ہے، جو جس کی طرف میں رغبت رکھتا ہوں یا میرا میلان ہے، وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دل کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے، نہ یہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، ہاں اعمال کا تعلق جو ہے وہ ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے۔ اب جو بات آپ نے حضرت صاحب سے کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا، قالت الاعراب آمنا، تو اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ پاک نے فرمایا تم یہ نہیں کہو ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ بات کہو کہ ہم اسلام لائے۔ بعض لوگوں کے نزدیک کیا کہ اکثر کے نزدیک ایمان میں اور اسلام میں فرق ہے، مگر اس کا مصداق ایک ہی ہے، یعنی کہ فقہ حنفی میں بسیط ہے نا ایمان، مگر اس کے لیے شرط اقرار باللسان بھی ہے اور عمل بالارکان بھی ہے۔ فقہ شافعی کے اندر تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام، یعنی دیگر فقہاء اسلام کے نزدیک تو دل سے وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، مگر وہ ایسے کرتے تھے جیسے اصحاب رسول مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، یعنی کہ اسلام کا تعلق ہے اعمال کے ساتھ اور ایمان کا تعلق ہے باطن کے ساتھ، مگر ان دونوں کا مصداق ایک ہی ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، فقہ حنفی کے اعتبار سے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی تم یہ نہ کہو کہ ہم جو ہے کیا نام ہے مسلمان ہیں، بلکہ ہم مسلمان تو ہیں مومن نہیں ہیں، یہ جملہ غلط ہے۔ جی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں مگر مومن نہیں ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مومن کا جو تعلق ہے وہ آسان نہیں، مومن خاص لفظ ہے، مومن کی نفی کسی صورت میں نہیں ہوگی، کیونکہ مومن وہ یقین ہے جو بندے کے دل کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے۔ کیا ہر مسلمان مومن ہوتا ہے؟ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا نا، پھر نہیں ہوتا۔
ٹھیک تو ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مومن نہیں ہیں، یعنی کہ وہ اعمال کے اعتبار کی نسبت، عوام جو ہے وہ اعمال کی طرف نسبت کرتے ہیں. ایمان کا تعلق ہے ہی نہیں ایمان سے، آپ ایمان کا تعلق اعمال، اعمال سے ہے. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں. اب لوگ- جیسے کوئی چوری کرتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو مسلمان تو ہے، یہ مومن نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اعمال کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ کوشش کر رہا ہوں عوام کو بھی، کہ بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ اعمال کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ایمان کے ساتھ اعمال کا تعلق نہیں ہے. اعمال کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اسلام کے ساتھ ہے. لیکن پھر بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں، اسلام بھی وہی ہے اور ایمان بھی وہی ہے. صحیح. اگلی بات جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کسی پر ہم اس کی زبان سے جب تک کفریہ کلمہ نہ نکلے، اس کے دل کی کیفیت کا نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے اور رسول اللہ کو پتا ہے. اس پر ہم کفر کا فتویٰ دل کی کیفیت کی وجہ سے نہیں لگا سکتے، کفریہ کلمات نہ کلمات نہ کہے. تو دل کی جو بات ہے منافقین کے لیے 13 آیات طیبات ہے نا سورہ بقرہ شریف کے اندر اللہ نے بیان فرمائی. مومنین کے لیے 4 ہیں اور کافروں کے لیے 2 ہیں. ایک پوائنٹ میرے ذہن میں ابھی بھی اس بات سے آ گیا علامہ صاحب، کیونکہ باری آپ کی طرف آنی ہے. حافظ صاحب مجھے یہ ضرور بتائیے، اب کلک کر گیا، اس کا ہر کسی مقصد نہیں ہے کہ ہم وہ شخص جو کفریہ کلمات نہیں کہہ رہا، مفتی صاحب نے کہا اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. تو ہمارے یہاں تو بہت عام سی بات ہے کسی کے لیے بھی کوئی فتویٰ جاری کر دینا کفر کا. اچھا یہ تو ہمارے یہاں کی بات ہے. میں پیچھے چلا جاتا ہوں، مثلاً والدین حضور کریم کے حوالے سے یا حضرت ابو طالب کے حوالے سے ہم فوراً سے یہ بات کہہ دیتے ہیں، جبکہ ہم نے تو کوئی ایسا کفریہ کلمہ سنا ہی نہیں ہے. اس پہ کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ سلسلہ نبوت جو ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری جتنی بھی والدہ ہیں حضرت آدم تک، وہ سب کے سب جو ہے نکاح سے ہیں، پاک اور طیب. یعنی کوئی ایسا ان کی والدہ میں، والدین میں ایسا نہیں ہے کہ جو مطلب دین پر نہ ہو، اسلام پر نہ ہو. کون سے دین پہ؟ دین ابراہیمی؟ مطلب انبیاء، اللہ کے پاس دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. وہ وقتوں کے اندر مختلف جو ہے جگہوں پر انبیاء آتے رہے، اور جو ہے دین تو ایک ہی رہا ہے جس میں اللہ کی توحید ہے، اسی کا نظام ہے. اس کو فالوور جو ہے اس کے حضرت آدم سے لے کر جو ہے ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے سلسلہ انبیاء کو رکھا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی مانگی تھی. تو یہ جو والدین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ اسی سلسلے میں سے ہیں جو انہوں نے دعا کی تھی، اس مسلمان جماعت میں سے. اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام دین ابراہیم کے آخری امام تھے، کیونکہ اوصیاء تھے یہ دین ابراہیم کے، جو سلسلے چلتے رہے. کیونکہ جو نبی جاتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رسول خدا کے آنے کی بشارت دی، تو وہ جو آنے کی بشارت دی ہے وہ ایک سلسلہ تو چل رہا ہے نا، تو اس میں سے نبی آنا ہے. تو وہ جو بشارت حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہم اس بشارت کو جانتے ہوئے اور اس نظام کو جو ہے اللہ نے رکھا ہے، جو سلسلہ ہے، اس میں وہ لوگ اس گزشتہ دینوں کی سے واقفیت رکھتے ہیں، باقاعدہ طور سے جیسی معرفت ہونی چاہیے ویسی معرفت رکھتے ہیں اور اس دین پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے رسول خدا کا نام احمد رکھا تو بشارت مل چکی تھی قرآن میں کہ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. یہ بشارت انہیں انہی کتابوں میں، انہی جو ہے توریت اور زبور میں وہ پڑھتے تھے ساری چیزیں. ایسا نہیں ہے، وہ ان تمام علوم سے واقف تھے اور پورے شریعت پر پابند تھے، دین ابراہیم پر. اور جو انہوں نے مثال کے طور پر اس دن بھی ایک سوال اٹھا تھا، میں نے چاہا کہ اس چیز کو کلیئر کر دوں. میں نے اصل میں کیونکہ بیچ میں ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں نا چیزیں، تو بندہ صحیح طریقے سے سننے والوں کے لیے واضح نہیں کر پاتا. ایک تو چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا جو ذریت ہے اس میں سے رسول خدا نے آنا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آخری نبی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ تھے، اس کے بعد جو ہے وہ رسول خدا آنے تھے. تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. تو وہ دین ابراہیم کے مبلغین بھی موجود تھے، تو دین ابراہیم کی تبلیغ کرتے تھے، اللہ کو توحید کی طرف بلاتے تھے. اچھا، وہ مبلغین کون تھے؟ وہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا حضرت عبد المطلب سے پہلے. وہ دین ابراہیم کے مبلغین بھی تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، توحید پر بھی تھے، پوری شریعت کے فالوور بھی تھے. جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا وقت قریب ہوا
تو بشارت دی گئی تو تبلیغ کو روک دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر تھوڑا غور و فکر کریں، قرآن یہ فرماتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہودی جو ہے وہ انبیاء کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ یہودی چاہتے تھے کہ جو آخری نبی مبعوث ہوں گے ہم انہیں قتل کریں گے. جب انہوں نے دیکھا آسمان پر نور کو، اور یہ روایت موجود ہے کہ یہودی آیا ایک حضرت عبد المطلب کے پاس، سوال کیا کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہاں تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. وہ یہ چیزیں جانتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے ان باتوں کو کہ جو نبی ہمارے گھر میں آیا ہے اس کی ہمیں محافظت کرنی ہے. تو انہوں نے سلسلہ جو ہے تبلیغ کو روک رکھا ہوا تھا، اپنے آپ کو بالکل خاموش کر دیا تھا، کسی بھی ایکٹیویٹی میں نہیں تھے وہ، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے یہ ہمارا جو گھر ہے یہ وہ گھر ہے جس میں رسالت آئی ہے. یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے، دشمنی سے بچانے کے لیے، رسول خدا کی محافظت کے لیے یہ جو بھی انہوں نے عمل کیا، یہ ساری چیزیں انہیں پہلے سے بشارت کے طور پر بتائی گئی تھی. وہ ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت جبرائیل آئے تھے بی بی آمنہ کے پاس، اور انہیں دعا پڑھوائی تھی پہلے، اور بشارت دی تھی کہ جو آپ بچہ آئے گا یہ آخری نبی ہیں. سبحان اللہ. یہ اچھا، یہ تو کامل بات ہو گئی ہے. اور جو دوسرا ایک ایشو تھا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اگر عام طور پر بھی آپ دیکھیں تو اللہ جو ہے جب تک حجت قائم نہیں کرتا تب تک جو ہے رسول نہ بھیج دے، عذاب نہیں کرتا، اس کا قانون ہے. تو تبلیغ تو چل رہی تھی، لوگوں کو توحید کا بتایا جا رہا تھا، جو انکار کر رہے تھے یعنی ان پر ایک پیغام پہنچ رہا تھا جو نہیں مان رہے تھے، حضرت ابراہیم کے حوالے سے پہنچتا ہو یا دین ابراہیم کے جو پیروکار ہیں وہ پہنچا رہے ہو، مان نہیں رہے وہ الگ سلسلہ ہے. بہرحال اگر عام طور پر بھی دیکھا جائے تو اگر ہم اسے عام سادہ لفظ میں بھی کہا جائے تو کسی بھی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ توبہ نعوذ باللہ کوئی جہنم میں جائیں گے یا اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب، میرے ذہن میں ایک اور لطیف بات آ گئی، اس کی طرف بھی میں آؤں گا. ایمان کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے. عام طور سے یہ معروف ہے صفائی نفس ایمان ہے. تو اس کا مطلب ہے آدھا ایمان آپ کا صفائی کے اوپر ہے یا صفائی کے اوپر عمل کرنا، کیونکہ یہ تو عمل سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ ایمان کا آدھا حصہ کیسے ہو جائے گا؟ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. جی بالکل اچھی بات کہی ہے. اس سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. پچھلا ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں آپ نے والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے سوال کیا تھا، اور پھر وہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے اس کے بعد دلشاد مہندی صاحب جو ہیں وہ جناب ابو طالب کے ایمان کو لے آئے تھے. تو اس میں کافی میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کہ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کا قائل نہیں ہوں. معاذ اللہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. اس پر تھوڑا مجھے آپ اجازت دیں گے میں گفتگو کر لوں. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، ان کے بارے میں اہل سنت کا موقف صریح اور واضح اور نص کے طور پہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن جن ماؤں میں رہے اور جن جن آبا میں رہے، وہ تمام کے تمام اپنے اپنے وقتوں میں اپنے اپنے انبیاء کے مواحدین تھے اور مواحدات تھے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ نے یہ کہا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد انہیں کلمہ پڑھایا. اب اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ زندہ کیا اور کرنے کے بعد جو ہے وہ کلمہ پڑھایا، تاکہ وہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے ایمان پر تھے وہ تو ان کے پاس برکتیں ہیں ہی ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں تاکہ وہ اس دین میں بھی شامل ہو جائیں اور ان برکات کے اندر بھی جو ہیں وہ شامل ہو جائیں. رہی بات سوال کے دوسرے حصے کی، میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جس کی زبان سے کلمہ کفریہ جاری نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. اس سے میری مراد تھی کہ یعنی کوئی مسلمان آدمی ہے تو وہ مراد ہے. آپ اس بات کو ان کی طرف لے کے چلے گئے کہ جن کے ایمان کے لانے اور نہ لانے میں امت کا ایک بہت بڑا جو ہے طبقہ اختلاف کرتا ہے. یعنی کہ مثلا آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، میں مومن ہوں، تو ہمارے متعلق کوئی مولوی اس وقت تک بات نہیں کر سکتا کہ جب تک میری اور آپ کی زبان سے خدا نہ کرے کوئی ایسا کلمہ ہو جو ایمان کے منافی ہو. یہ بات ہے. جہاں تک جناب ابو طالب کی بات ہے تو ہمارے نزدیک ان کا عدم ایمان ہے. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام کے اندر گفتگو کر چکا. ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ایک جملہ میرا رہ گیا تھا.
کہ جو جناب ابو طالب کے ایمان کا قائل نہیں ہے اس پر تنقید کرنا یا اس کو کافر کہنا یہ شریعت مطالعہ کے اندر بالکل ناجائز ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عدم ایمان کے قائل تھے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عدم ایمان کے قائل تھے، چاروں ائمہ جو ہیں وہ عدم ایمان کے قائل تھے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کے ایمان کے ساتھ ہمارے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان وہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے میں نے گفتگو کی تو ایمان کی نسبت دل کی طرف کی، تو آپ کے ذہن میں سوال تو آئے گا کہ سرکار نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، نکاح کرنا نصف ایمان ہے، رزق حلال، یہ تمام چیزیں۔ تو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ ایمان اور اسلام ان دونوں کا مصداق ایک ہے، اور ان کا تعلق یہ ہے کہ یہ لفظ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ عربی زبان کا یہ حسن ہے کہ عربی زبان کا ایک لفظ دوسرے لفظ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اور ان کے الگ الگ بھی کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو یعنی نصف صفائی کو ایمان قرار دیا یا نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا، اس سے مراد اعمال ہیں، یعنی کہ ایمان پر اسلام کا اور اسلام پر ایمان کا جو ہے یہ اطلاق ہے۔ لیکن ان کے اگر آپ تحقیق میں جائیں گے تو بنیادی طور پر فرق ہے، اور اس فرق کے اندر بھی ایک حسین بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے سر پر کوئی ہتھیار لے کر کھڑا ہو اور وہ یہ بات کہے کہ بھئی تو اللہ کا انکار کر، وہ زبان سے انکار کر دیتا ہے، دل کے اندر اگر وہ انکار نہیں کرتا ہے تو وہ عند اللہ تو مومن ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ جبر کیا گیا اس کے بعد اس پر وہ قائم نہیں ہے تو پھر ہماری نظر میں بھی وہ جو ہے یہ مومن ہے۔ تو یہاں نصف ایمان، تو یہ وہی بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اسلام لائیں گے تو پھر آپ کا جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے، یعنی اگر کافر صفائی پسند ہے۔ ہاں یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ کافر کا کوئی بھی عمل ہے نا ہمارے نزدیک وہ عبادات کے مکلف نہیں ہے، کفار، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کے آئے، یعنی کہ غیر مسلم جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ایمان میں اور اسلام میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک جتنی وہ خیرات کرے، جتنی چیزیں بھی کرے، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ خیرات اور عبادات تو عمل سے جڑی ہوئی ہیں، جی جی، ایمان باطنی ہے، صحیح، صفائی نفس ایمان ہے۔ تو کافر اگر صفائی رکھتا ہے تو کیا وہ آدھا ایمان والا ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے نا۔ یہاں ایمان صفائی کی طرف جب نسبت کر رہے ہیں تو عمل کے معنی میں۔ حافظ صاحب ایک تو عدم ایمان والی بات بھی واضح کر دی ہے، دوسری جناب رسول کریمین کے والدین کے حوالے سے آپ سے اتفاق کیا ہے، وہی بات جو آپ نے کی ہے وہی بات کی ہے۔ ان سے اتفاق نہیں، ہمارا مذہب ہے۔ نہیں مذہب نے اتفاق کیا ہے نا، نہیں، دونوں کا مذہب اس بات پر متفق ہے کہ رسول کریم کے وہ ایسے ہیں کہ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں نام لے لوں گا، ایسی بات نہیں ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں نام لینے سے۔ کس کی بات؟ مثلا کچھ اہل حدیث وغیرہ ہیں جو یزید کو تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جو ہے معاذ اللہ ان کے بارے میں غلط رائے قائم کر، جس اسکول آف تھاٹ کو آپ فالو کر رہے ہیں میں یزید کو کافر مانتا ہوں، یہ میرا ذاتی موقف ہے، ٹھیک ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو یہ اس بات پہ آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اور حضرت بھی اتفاق کرتے ہیں، یعنی ان سے یہ کہیں یہ ہم سے اتفاق کرتے ہیں، تو ایک ہی بات ہے نا، میں آپ دونوں مجھ سے اتفاق کرتے ہیں، دونوں اس پہ آگے ایک ہی بات ہے۔ عدم ایمان پہ جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ ان کا اسٹینس ہے۔ اب سوال کا تیسرا حصہ بھی میں آپ کے سامنے، نصف ایمان کی بات ہو گئی، کچھ روایات ہمیں ایسے ملتی ہیں، مثلاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے فرمایا گیا کہ کل ایمان ہے، تو یہ کس زمرے میں ہے ایمان؟ کیا یہ وہی عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا وہ صفائی والا حصہ ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں، ایک چیز اول یہ ہے کہ میں اگر آپ کے بارے میں کوئی چیز کہوں اور وہ چیز آپ میں نہ ہو تو ایک طرح سے میں نے جو ہے ایک گناہ کا کام کیا ہے، آپ کی نسبت ایسی بات کہی۔ اگر رسول خدا کو فقط تھوڑی دیر کے لیے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کے ہم اس میں لے آئیں کہ ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، حضرت نے فرمایا کہ میرا تعلق نہیں ہے کہ مثال ایمان ابو طالب سے، بہرحال ہمارا عقیدہ ہے اگر رسول خدا کے چچا ایمان پر ہیں اور وہ ان کے عدم ایمان کے قائل ہیں تو کیا رسول خدا کو اس بات سے اذیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی، اگر ایسا ہے تو ہوگی۔ تو پھر اللہ اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو کسی مومن کو بغیر کسی اس کے اذیت کرتا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے۔ بہرحال عقیدہ ہر کسی کا اپنا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور یہ احترام ہی سب کچھ ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا کہ جو عدم ایمان پر ایک بنا بنی ہے وہ ہے روایات۔ روایات یہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے چچا سے آخری وقت میں کہا کہ میرے کان میں کہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں عمل اور تھوڑا سا بندہ غور و فکر کرے، تدبر کرے تو چیزوں کو سمجھ سکتا ہے کہ جہاں دوسرے لوگوں کے لیے رسول خدا علنی طور پر اتنی دعوت دے رہے ہیں اور اپنے چچا کو کان میں کہہ رہے ہیں، وہ بھی آخری دن پر، تو اس سے پہلے کوئی کیا یہ ثابت کر سکتا ہے کہ رسول خدا نے پہلے کبھی حضرت ابو طالب سے کہا ہو کہ آپ ایمان لے آئیں؟ وہ تو ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں. جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو ایمان نہیں لایا تھا. یہ مدینہ کی بات ہے، جنگ میں آپ کی مدد کروں. تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم ایمان نہیں لائے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے پالا، ان کی مدد بھی لی رسول خدا نے. اعلان نبوت کیا تو سب سے زیادہ جو اگر سپورٹ حاصل تھی کسی بھی حوالے سے، مالی طور سے یا رسول خدا کی محافظت کا معاملہ ہو، تو وہ ساری کی ساری تمام کی تمام جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ ان کے حوالے سے، اور ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت ابو طالب نے پڑھا. ہمارے یہاں یہ چیزیں سوچنا بھی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ کفر شمار ہوتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی دین ابراہیم پر ہیں. اور وہ خطبہ آپ اٹھا لیں حضرت ابو طالب کا جو انہوں نے پڑھا ہے، جو اس میں توحید کی انہوں نے وہ باتیں کہی ہیں، اور وہ ساری چیزیں جہاں پر عدم ایمان کا روایتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ یقین رکھا جاتا ہے، تو یہ روایتیں بھی موجود ہیں، نکاح پڑھنے والی، خطبہ پڑھنے والی، یہ چیزیں جو ہے اس کو پھر یہاں پر بات آ جاتی ہے ضعیف کی اور صحیح کی. میں نے آپ کے سامنے اس روایت کو قرآن سے رد کیا تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بخاری میں روایت ہے جو مستند ترین کہلائی چیز جاتی ہے. میں اس کا نام لیتا ہوں کہ ایک حجت قائم ہو جائے کہ بھئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے چچا آپ کی بہت محافظت کرتے تھے، آپ کی انہوں نے مدد کی، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو رسول خدا نے کہا کہ ان کو ٹخنوں تک عذاب ہوگا، ان کا سر جو ہے وہ کھولے گا، بہرحال وہ جہنم میں ہوں گے. تو میں نے اس روایت کو قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم مل الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. جو حالت کفر میں مر جائے وہ پوری دنیا کا سونا بطور فدیہ دے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اسے سخت ترین قسم کا عذاب ہوگا. وما لهم من ناصرین، کوئی اس کی سفارش مدد نہیں ہوگی. اب یہاں پر روایت آ گئی قرآن کے مقابلے میں، تو یہاں سے واضح یہ ہو چکا کہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے جس پر جو ہے عدم ایمان کا یقین کیا جاتا ہے. اگر قرآن آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے تو پھر آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ بات رسول خدا نہیں کہہ سکتے. قرآن ایک بات کر رہا اور رسول خدا ایک بات کر رہے ہوں، یہ چیز تو یہاں پر ایک واضح ہو چکی. ٹھیک ہو گیا. اور وہ کل ایمان، اور کل ایمان جو آپ نے سوال کیا، دیکھیں میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں سورہ محمد کی آیات پڑھی تھی کہ ایک تو ایمان جو ہے انسان عمل سے بھی ہے، اظہار سے بھی ہے، اظہار کرتا ہے انسان، پھر اس کے کردار سے بھی نظر آنا چاہیے. لیکن رسول خدا نے جو میزان قرار دیا ہے کہ مومن فقط وہ ہوگا اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا، منافق فقط وہ ہے جو تجھ سے بغض و عداوت رکھے گا. یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے نہیں کہی، سمجھ لیں نہیں، حقیقت ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ سنا ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ گمان کرتے ہیں ہم ان کی بیماری کو ظاہر نہیں کریں گے؟ ولو نشاء لاریناکہم فلا عرفتم بسیماہم، ہم چاہتے تو ان کے چہرے تمہیں دکھا دیتے. ولا تعرفنہم فی لحن القول، تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے. انداز گفتگو کا جو میزان رسول خدا نے قرار دیا وہ ذکر علی ابن ابی طالب، کہ اس کے سامنے ذکر علی کرو. تو کل ایمان تو بنتا ہی ہے جو مومن کی شناخت کرائے، جو دنیا کے اندر اب اللہ نے مومنین کو جنت کی بشارت دی ہے، اور بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے آخری حصے میں ہوگا. اس منافق کی پہچان کیسے ہو رہی ہے؟ نام علی ابن ابی طالب سے. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین جب جا رہے تھے جنگ کے لیے تو یہ جملہ کہا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یہی کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. در حقیقت اللہ رب العالمین بندوں سے یہ چاہتا ہے طاعت معروفہ،
اللہ کو پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، یعنی پسندیدہ فرما برداری درکار ہے۔ اگر رسول خدا کی کسی نے اس معیار پر، اس نہج پر تابع داری کی ہے، فرما برداری کی ہے، تو وہ ذات علی ابن ابی طالب، اس وجہ سے جو ہے انہیں یہ ٹائٹل ملا ہے۔ کیونکہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایسا ماحول ہے کہ جنگ کا، کہ خداوند متعال امیر المومنین کو اس جنگ کے لیے کہہ رہا ہے وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مومن ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یعنی آزمائش میں باقاعدہ جھنجھوڑے گئے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اس قدر یعنی کچھ ایسے تھے جن کو اللہ پر شک ہونے لگا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ احزاب آپ پڑھیں گے۔ تو جب امیر المومنین نے جنگ کی اور عمرو ابن عبدود کو شکست دے دی، تو پھر لوگوں کا ایمان واپس آیا کہ نہیں، اللہ ہے۔ تو جو اس نہج پر پہنچا ہے، جو فرما برداری میں اطاعت و فرما برداری میں رسول خدا کی ہے، موجود تو بہت سے ہیں، لیکن جو بار بار نکل کر جا رہا ہے لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو رسول خدا کے فرمان پر جو ہے سب سے پہلے لبیک کہہ رہا ہے، تو اللہ نے اسے یہ ٹائٹل عطا کروایا کہ کل ایمان کہلائے۔ واضح ہو گیا۔ اچھا، یہ کل ایمان کو میں نے زاویے سے پلٹا، تو اگر حدیث صحیح اور آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں، تو کیا ایک مومن کا سارا ایمان حضرت علی پہ ہونا یہ مراد ہے، یا ایک مومن کے سارے ایمان میں حضرت علی ہونا؟ اس سے کل ایمان سے کیا مراد ہے؟ جی، یہ آپ نے اچھی بات کہی ہے، میں نے گفتگو سن لی حضرت کی۔ جہاں تک انہوں نے بخاری شریف کو یہ کہا کہ وہ مستند کتاب ہے، تو اسی مستند کتاب کو پھر انہوں نے اسی وقت جو ہے یہ رد بھی کر دیا۔ تو مستند ہونا اور پھر اسی وقت اس کا رد کر دینا، یہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے۔ آپ کے میں نے کہا کہ ہمارے پاس میں نے کرائٹیریا بتا دیا، قرآن کے مخالف اور عقل مخالف، بخاری سے بڑھ کر پھر لوگ کہتے ہیں ہزاروی صاحب کاٹتے یہ لوگ۔ نہیں، میں اپنی بات کو واضح کر دوں، آپ کے پاس آپ کے پاس جو ہے بڑی توجہ سے سن رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں، انٹرپٹ نہیں کر رہا آپ کو، کی باری ہے کہ اس میں آپ بات کر لیجیے گا۔ سامعین، پھر میں آپ سے مخاطب ہوں، دیکھ لیں یہ لوگ کاٹتے ہیں، میں نہیں کاٹتا، یہ خود حضرت کہیں گے۔ اچھا، بات میں یہ کر رہا تھا کہ اسی بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ انصار کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ان کی روایات میں یہ بات ہے کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ایمان ہے، اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ انصار کی محبت جو ہے وہ کیا ہے، ایمان ہے۔ یاد رکھ لینا کہ اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں، چاہے وہ انصار کے بارے میں ہیں یا مہاجرین کے بارے میں ہیں، اہل بیت میں سے کسی شخصیت کے بارے میں ہیں، یا اس کے علاوہ حضور کا کوئی بھی صحابی ہے، کسی کے بارے میں بھی ہیں، وہ ان کے مقام اور مرتبے کو، عزت اور شرف کو بیان کرنا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، محمد اویس ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح محتاج نہیں ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجے کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو اس طرف بلائیں کہ علی کل ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سر آنکھوں پر، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل سے بھی ہیں، یعنی دونوں کا ایک ہی سلسلہ نسب ہے، میرے آقا کی شہزادی ان کے گھر میں ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا علی میری اور آپ کی رشتہ داریاں ایسی ہیں کہ ان کو موت بھی نہیں کاٹ سکتی، یعنی مرنے کے بعد، جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد فاطمہ آپ کی اہلیہ ہیں، آپ ان کے شوہر میں، یہ رشتہ داریاں تو جنت میں بھی ہیں۔ مگر یہ بات ہے کہ جو ہمارے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، ملائکہ، کتابوں پر، آخرت پر، اور اچھی اور بری، اس طرح اگر ہم بناتے گئے تو پھر حضرت بلال کے بارے میں بڑی بڑی احادیث طیبہ آئی ہیں، ان کو بھی کل ایمان کہیں گے۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ میرے خیال میں اہل بیت میں سے اور صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اگر اس کی صحابیت کا انکار کیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابندہ ستاروں میں سے اور آپ کے اہل بیت میں سے، اس تمام جماعت میں سے، دونوں کو ملا کر کے کہہ رہا ہوں، ایک شخص ہے ابو بکر صدیق۔ اگر ان کی صحابیت کی بات کر رہا ہوں، افضلیت کی بات نہیں کر رہا، صحابیت کا انکار کرے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہوگا؟ ابو بکر کے انکار کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اللہ یاری کو پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اکثر نہیں،
قرآن کریم کے اندر آتا ہے اذ یقول لصاحبہ، یعنی قرآن نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کا صاحب قرار دیا ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار سے بندہ کافر نہیں ہوگا۔ کیوں کافر ہو رہا ہے؟ چونکہ ان کو صاحب قرار دیا تو اللہ کے قرآن کا انکار ہو رہا ہے، آیت کا انکار ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا یہ موقف بھی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، اس حوالے سے بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ جی میں ڈالتا ہوں اس حوالے سے بھی روشنی ڈالتا ہوں۔ یہ بات تو آپ کو تقریباً سمجھ میں تقریباً آ گئی کہ بھائی رسولوں کے علاوہ کوئی شخص بھی ہے ان کے ساتھ ایمان کا لینا دینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گستاخی ہے کہ اللہ کا آخری نبی، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، جس کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ایک ہوں، قیامت قائم ہوگی، اچھی اور بری تقدیر ہے، ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء کرام، ان کی شان کے بھی یہ لائق نہیں ہے کہ وہ نبی آ کر یہ دعوت دے کہ علی کل ایمان ہے، یہ ان کی شان کے بھی لائق نہیں ہے۔ مگر یہ حدیث صحیح ہے؟ کون سی؟ یہ جو کل ایمان والی روایت ہے؟ نہیں، یہ حدیث جو ہے ہماری کتابوں کے اندر نہیں ہے، یہ حضرت کی کتابوں کے اندر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں، پھر یہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ان کے پاس تو پھر نہیں کہاں ہے۔ سے ہے ان کے پاس، ہے ان کے پاس نہیں، ہماری کتابوں کے اندر آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، روایات تاریخ نہیں، کل ایمان اس کے اوپر پچھلے ہمارے وہ اس میں میری بات مکمل ہو جائے، یہ اپنی باری پہ بات کر لیں۔ پچھلے اس میں جناب ابو طالب کل ایمان تھے، ایک اور میں ذاکر کہوں، علامہ کہوں، نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ان کا ایمان اگر تولا جائے۔ پچھلے پروگرام میں کل ایمان جو ہے وہ جناب ابو طالب تھے، اور اس پروگرام کے اندر حضرت کہہ رہے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ ہیں، تو پھر ہمیں یہ سمجھا بھی دیں کہ بھائی کل ایمان جناب ابو طالب ہیں، کل ایمان جو ہے ان کے نزدیک مولا کائنات ہیں، کل ایمان فاطمۃ الزہرا ہیں، یعنی ان کے نزدیک ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ کل ایمان اللہ کا آخری رسول ہو۔ کل ایمان صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی شخص کا بھی ہمارے ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات واضح ہو جانی چاہیے۔ اگلی بات جو آپ نے پوچھی تھی وہ کیا تھی؟ ہر صحابی کے لیے، ہاں ہر صحابی کے لیے، یہ تو آپ بیچ میں لے کے آ گئے، چونکہ اس کا ہمارے اس سے تعلق نہیں، ایمان پہ بات ہوئی نا، کیونکہ میں ہاں یہ ہر صحابی نبی ماشاءاللہ میں سنتا رہتا ہوں، حضرت قرآن کریم پڑھتے ہیں تو میرا دل بھی خوش ہوتا ہے، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ پڑھنی چاہیے، یہ کسی کا ورثہ نہیں ہے، نہ یہ شیعوں کا ہے، نہ یہ دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ پاک نے یہاں فتح سے پہلے یا فتح کے بعد جتنے لوگ بھی اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اللہ پاک نے ان سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور حسنہ سے مراد جو ہے یہاں جنت ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ تو قرآن آ گیا نا کہ قرآن نے سب صحابہ کرام کو جنتی قرار دیا، سب کو۔ دیکھیں جب آپ کسی کو صحابی قرار دیں گے نا، صحابی قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، وہ جنتی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو قرآن کریم پر جو ہے وہ حرف آئے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جنتی کہنا، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود سنت ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے 10 کو جنتی نہیں قرار دیا، عشرہ مبشرہ کو آپ نے عکاشہ بن محصن کو جنتی نہیں قرار دیا، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سید شباب الجنہ تو قرار دیا۔ جی میں آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں، میں بڑے کھلے دل سے آ رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ کو جنت میں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو دیکھا اور فرمایا کہ میں اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا، آپ کی غیرت یاد آ گئی تو عرض کی یا رسول اللہ آپ داخل ہو جاتے۔ اب اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا کو خالی جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار، یعنی جنت میں جتنی شہزادیاں ہوں گی وہ سب میرے نبی کی شہزادی سے نیچے ہوں گی، ان کے مقام، ان کے درجے جو ہیں وہ نیچے ہوں گے۔ اسی طرح سیدنا امام حسن اور امام حسین جو ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو باتیں ہمارے ہاں تواتر کے ساتھ مانوی طور پر، لفظی طور پہ میں نہیں کہہ رہا، جو باتیں آئی ہیں چاہے وہ اہل بیت کی ہوں یا حضرت بلال کی ہوں، کسی کی بھی ہوں، ہم کھلے دل سے جو ہے وہ ان کو کیا کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور ان کو ہم جو ہے یہ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں میں، یہی موضوع۔ اچھا پھر اس میں ایک بات اور میں واضح کرتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کا نعرہ ہے، یعنی دعوت اسلامی نے لگایا نا، کھل کے بات کرنی چاہیے۔ جب آپ کھل کے پروگرام کر رہے ہیں تو حضرت امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب نے یہ نعرہ لگایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو بندہ دنیا سے چلا جائے، اویس بھائی، صحابی تو بہت بڑی بات ہے، اہل بیت کا بزرگ ہونا تو بہت بڑی بات ہے،
عام بندہ بھی دنیا سے چلا جائے تو صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سرکار نے فرمایا ان کو خیر کے ساتھ یاد خیر کے کرو، ساتھ یاد ان کو کرو۔ شر ٹھیک کے ہے، ساتھ یاد نہیں کرو۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اچھی بات ہے، اور جنت ہے ہی ان لوگوں کے لیے جن سے وعدہ ہوا ہے حق کا۔ ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایمان وہ لوگ جو منافق ہوتے ہیں ان کا اسلام ہوتا ہے زبان پہ، ایمان نہیں ہوتا، یا ایمان ہوتا ہے مگر وہ کوئی گمراہ ہو جاتے ہیں اور یا مرتد ہو جاتے ہیں، ان کے بعد کیا ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہی دیکھ لیں نا آپ نے کہ ظاہری طور پر جو شہادتیں دی جا رہی ہیں تو اللہ تو اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے، وہ آ کے شہادت تو دیتے تھے نا سورہ منافقون میں۔ منافقون میں، تو اللہ نے کہا واللہ یشہد، اللہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر اگر آپ اس چیز کے پیچھے لگیں گے تو اللہ رب العالمین نے تو جو ایمان چھپانے والا ہے اس کی تو مدح کی ہے، جو مومن آل اس میں وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات بالحق۔ اللہ نے مثال دی ہے اس کی کہ رجل مومن جو آل فرعون میں تھا اپنے اس کو ایمان کو چھپاتا تھا، حالانکہ ان کے درمیان تھا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جب رسول خدا کی ولادت ہوئی تو یہودی چاہتے تھے کہ انہیں قتل کیا جائے، تو وہ جان بوجھ کر اس طرح سے رہتے تھے کہ کسی چیز کا اظہار نہ کریں اور جتنا ہو سکے وہ رسول خدا کی محافظت کریں۔ آقا نے کہا کہ امیر المومنین کے لیے کہ یہ کل ایمان والی روایت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ ہے ہی ان کے پاس، اور اس کی جو ہے وہ اسناد بھی موجود ہیں اور یہ سارا واقعہ موجود ہے، تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول خدا کا در حقیقت یہ جملہ کہنا کہ کل ایمان، یہ ایک طرح کی تبلیغ بھی آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں خداوند متعال فرماتا ہے سورہ تحریم کے اندر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کرو کفار سے منافقین سے۔ اللہ کے رسول نے کفار سے جہاد کیا، لیکن کون سی جنگ ہے جو اللہ کے رسول نے منافقین سے لڑی ہے؟ کوئی نہیں لڑی۔ وہ زبان سے جو جہاد باللسان ہو رہا ہے منافقین سے، وہ در حقیقت فضائل امیر المومنین ہے جو رسول خدا بار بار جو ہے پڑھ رہے ہیں، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک جہاد ہے، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو انہیں اذن واعیہ بنایا ہے، کہ ایک نظام رکھا ہے کہ لنجعلھا لکم تذکرہ، اے محمد ہم نے تذکرہ جو یہ بنایا ہے، وتعیھا اذن واعیہ، اور یاد کرنے والے کانوں نے انہیں یاد کر لیا تاکہ یہ تمام کی تمام چیزیں یاد رہیں، محفوظ رہیں۔ تو اذن واعیہ سے مراد ہمارے پاس جو ہے، ان کے پاس بھی ہے کہ یہ آیت جو ہے فضیلت امیر المومنین میں ہے کہ جو بھی علم رسول خدا کے پاس ہے، جو بھی تذکرہ رسول خدا کے پاس ہے، وہ سارا کا سارا امیر المومنین کو عطا کیا گیا ہے، یعنی اذن واعیہ کی صورت میں قرآن نے سے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ کہ رہی بات احسان کی، خداوند متعال فرماتا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اس شخص سے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنا تمام کا تمام اللہ کی رضا کی خاطر سر جھکا رکھا ہے، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، دین اسلام پر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر احسان کرنے والا کون تھا، جس کی مدح قرآن میں ہو رہی ہے۔ اللہ انہیں محسن کہہ رہا ہے، کہاں قرآن میں؟ احسان کرنے والا۔ اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے؟ جو محسن ہے، احسان کرنے والا ہے۔ پھر کیا ٹائٹل مل رہا ہے؟ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ ابراہیم جو اللہ کا دوست تھا۔ تو احسان کی بات کریں گے تو وہاں پر بھی جو ہے سب سے بڑا ٹائٹل جو ہے وہ ان دو شخصیات کے پاس ہے، بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب، جو قرآن ان کی بیان کر رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ بہرحال میں اس موضوع کو واضح کر چکا ہوں، روایتوں کو جو ہے قرآن کے مخالف قرار دے چکا ہوں، اور یہ روایتیں جب قرآن کے مخالف ہوتی ہیں تو وہ مانی نہیں جاتی، اس سے پر مزید بحث کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب جیسے حضرت نے فتویٰ دیا ایک، میں ان کے عقیدے کا احترام کرتا ہوں کہ جو بھی حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے انہیں صحابی کہا ہے، ہمیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ لفظ صحابی کی معنی کیا ہے؟ کیا وہ خود اپنے وجود میں ایک فضیلت رکھتا ہے؟
اللہ کے رسول کا صحابی ہونا تو فضیلت. اگر ایسا ہے خداوند متعال فرماتا ہے, مفتی صاحب سے ترجمہ کروائیں گے, سورہ کہف کی آیتیں ہیں کہ ضرب اللہ مثل رجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اللہ دو مردوں کی مثال دیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ مال کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ وہ مال کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ اس کے جو ہے اللہ رب العالمین نے باغات دے رکھے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو وہ اپنے باغ میں متکبرانہ داخل ہوتا ہے, کہ کس سے کرا ہے, فہو یحاور اپنے ساتھی, لفظ کیا آیا ہے جو ساتھ صاحبی ساتھی کو کہہ رہا ہے, انا اکثر من کا مال و میں تجھ سے مال اور عزت. یہ تو بڑی اچھی چیز ہو گئی. آپ بھی, میں حفظ کر رکھا ہے کیا قبلہ؟ آپ عالم نہیں, ایسے میں حافظ نہیں ہوں. تو اگلی آیت کیا کہتی ہے کہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَظَالِمٌ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. تو آیت میں نہیں پڑھتا کیونکہ آپ جان چکے ہیں. پھر اگلی جو آیت ہے کہ وہ دوبارہ ورڈ کون سا آ رہا ہے, وہ جو مومن ہے وہی صاحبی, وہ کہتا ہے کہ بھائی تو جو ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ تجھ سے حساب کتاب نہیں ہوگا. یہاں پر اللہ نے مومن کے لیے بھی سیم ورڈ یوز کیا اور غیر مومن کے لیے بھی سیم ورڈ یوز کیا. اب میں کہوں کہ یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے تو اس کی معنی کو آپ پہلے ڈیفائن کریں, کیونکہ یہ ورڈ تو سیم مومن کے لیے بھی آ گیا اور غیر مومن کے لیے بھی آ گیا, جو آخرت کا بھی انکار کر رہا ہے اور عذاب کا بھی نہیں. ہم اس بحث میں جا رہے نہیں ہیں نا, وہ کیونکہ انہوں نے کہا تو میں نے اس کا ریٹرن میں جواب دیا. یہاں پر بحث بنتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے, دیکھ صحابیت کا کوئی انکار کرے تو پھر کی بات ہے نا, صحابیت کا تو انکار ہے ہی نہیں, اول چیز کر ہی نہیں سکتا کہ بھئی وہ رسول خدا کے جو ہے وہ صحابی نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے؟ اول چیز یہ صحابیت سے افضل مفضول ہونے کی افضل, اس سے آپ یہ ثابت کریں کہ بھئی اس میں کوئی ورڈ کے اندر کوئی ایسا مطلب فضیلت ہے تو پھر جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے, تو اس چیز کو جو ہے نا وہ بندہ بات کر سکتا ہے. اس کے بعد آ گئی بات وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ. پیچھے سے بات یہ چل رہی ہے کہ اسی آیت کے اندر, یہ تو لاسٹ پارٹ مفتی صاحب نے پڑھا, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں برابر نہیں ہے جس نے خرچ کیا ہے من قبل الفتح وقاتل, کیونکہ اس وقت جو خرچ کر رہا تھا اور جو بعد میں خرچ کر رہا ہے دونوں برابر نہیں ہے. یہ پھر آگے تک جو آ گئی, اب جو بعد میں خرچ کرے گا, جو پہلے خرچ کر چکا, ان سے میرا یعنی اچھائی کا وعدہ ہے, حسنہ کا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ, کون ہے جو اللہ کو قرضا حسنا فیضاعف لکم ویغفر. تو جو خرچ کر رہا ہے, بات ہو رہی اس کی, جس نے پہلے خرچ کیا, جو بعد میں خرچ کر رہا ہے, درجے میں برابر نہیں ہے. اور جو اب بعد میں خرچ کرے گا, تو جو خرچ کرے گا تو جو پچھلے نے خرچ کیا برابر تو نہیں ہے, لیکن جو اب کرے گا اس سے بھی میرا اچھائی کا وعدہ ہے. یہاں پر جو ہے کنڈیشن ہے خرچ کرنے پر, تو یہ جو مثال کے طور پر کہا جائے کہ بھئی تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے, تو یہ جو یہاں پر اس آیت میں بنتا نہیں ہے. یہ نہ تو اصحاب رسول خدا کا یہ عقیدہ تھا, نہ رسول خدا نے اس آیت کی یوں تفسیر فرمائی ہے. رہی بات ہر مومن, آپ کو بھی جنت کی بشارت ہے, مفتی صاحب کو بھی جنت کی بشارت ہے, مجھے بھی جنت کی بشارت ہے, تمام کے تمام لوگوں کو. وہ کیسے؟ سورہ بقرہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اے محمد, جو بھی ایمان لایا ہے, عمل صالح کیا ہے, اسے جنت کی بشارت دے دو. تو ہم سب مبشرہ ہو گئے. ہاں, پہلے جنت کی بشارت, لاسٹ میں کنڈیشن. بس دیکھیں, ہمیں کسی صحابی پہ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. نہیں, سن لیں نا, کنڈیشن تو سنیں نا پوری. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. آگے جو کنڈیشن, پہلے اللہ نے بشارت دی ہے,
ٹھیک ہے, بشارت دینے کے بعد کنڈیشن رکھی, الذین ینقضون, جو اگلی آیت آ رہی ہے, الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, جو اللہ سے عہد باندھ کر توڑ دیتے ہیں, ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض, جو اللہ نے رشتہ جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں, اس سے میرا وعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر آپ تھوڑا پیچھے چلیں, حواری حضرت عیسیٰ کے, انہوں نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ یا بنی, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, یعنی یا عیسیٰ کہ آپ اللہ سے مجھ یہ التجا کر سکتے ہیں کہ قال اللہ انی منزلہ علیکم, اس کا یعنی مائدہ کا, تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک, کہ اللہ ہمارے لیے جو ہے وہ مائدہ آسمان سے اتارے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے. تو اللہ نے کہا ہاں قال اللہ انی منزلہ علیکم, ہاں میں اتاروں گا. پھر اگلی آیت کیا ہے, فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا, بعد اس کے کھانا آیا, بڑا عذاب آیا, کیوں؟ میری رضایت شامل ہو گئی ہے. میرا تمہیں ایک سمجھ لو کہ میری طرف سے مائدہ آسمانی آیا ہے. اب اگر تم کفر کرو گے, فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, ایسا عذاب کروں گا پورے عالم میں ایسا عذاب کسی کو نہیں کیا ہوگا. اللہ اکبر, یہ بڑی دلچسپ آیت ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو دلائل کو سمیٹتے ہیں. نہیں میں سمیٹ رہا اب تو, ہاں نہیں میں یہ چیز اصل میں کیا ہے کہ یہ جو مثال کے طور پر عقائد جو ہے بنتے ہیں قرآن سے. اگر آپ کو قرآن اس عقیدے کی جو ہے نا وہ دیتا ہے, آپ تفسیر پڑھ لیں, تو درِ منصور پڑھ لیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ, کیسی روایتیں لکھی ہیں. صحیح. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو تشریح دیں, یا خود اصحاب رسول خدا کے اندر جو چیز رائج ہو وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مجھے آخری لمحات ہیں, 3 منٹ ہیں, اور اس پہ آپ نے ذرا ایک کامل گفتگو فرمانی. میرا دل تھا میں نفاق کا بھی پوچھوں, مگر اٹس اپ ٹو یو, آپ جو بات کرنا چاہیں. جی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی. ان کا قیاس مع الفارق ہے, اور مجھے تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کی مدح کی, اب افسوس ہو رہا ہے, مجھے مدح نہیں کرنی چاہیے تھی. سورہ کاف کے اندر انہوں نے جو کہا کہ وہ صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے, وہاں 2 شخص ہیں, ایک متکبر ہے, اس کے ساتھ اس کی بات کی جا رہی ہے. کہاں وہ بدبخت اور کہاں اللہ کا رسول اور اس کا صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بات. دوسری بات ہے, انہوں نے کہا کہ صحابی لفظ ایسا ہے کہ یہ عام بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے, صحابی کے لیے اس میں کوئی عزت نہیں ہے. تو میں حضرت سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ نے اپنے اہل خانہ کو اہل خانہ نہیں کہنا, اہل نہیں کہنا, زوجہ نہیں کہنا. انہوں نے آپ کو جو ہے نا شوہر نامدار نہیں کہنا, چونکہ اللہ کے نبی اور سیدہ فاطمہ الزہرا یہ رشتہ داریاں تھی سبھی. تو لفظ کی جب نسبت ہوتی ہے کسی کی طرف تو وہ فضیلت کی وجہ سے ہوتی ہے. صحیح. ایک عام بندہ ہوتا ہے, دیکھیں نا پوری اس پاکستان کے اندر بہت ساری خواتین ہیں, خاتون اول کس کو کہتے ہیں؟ وزیر اعظم کی بیگم. یہ بات تو ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ کہ بالکل, یعنی کہ ایک بات دیکھیں, دوسری نہیں, بیچ میں نہیں بولیں گے. دوسری بات یہ ہے, پورا لکھتے ہیں اور لکھ کے اس پر تبصرے کر رہے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, پیچھے خرچ کرنے کی بات ہے. میں ان سے یہ واضح طور پہ کہتا ہوں کہ ہماری سیرت کی کتابوں کو پڑھیں, نہیں تو آج پیر کرم شاہ صاحب کی ضیاء النبی شریف پڑھ لیں. ہمارے ہاں اصحاب رسول کی تقسیم ہے کہ پہلا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے, پھر اس کے بعد مہاجرین کا ہے, اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا ہے, پھر مہاجرین کا ہے, پھر انصار کا ہے, نقبۂ اولیٰ ہیں, نقبۂ ثانیہ ہیں, پھر فتح مکہ سے پہلے ہیں, فتح مکہ کے بعد ہیں. امام اہل سنت نے تو یہاں تک کہا, جو یہ اپنے ایہام کر رہے تھے اور توریہ ووریہ کر رہے تھے, امام اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابل کرو تو علی تمہیں آسمان پہ نظر آئے گا اور معاویہ تمہیں زمین پہ نظر آئیں گے. تو یہ مراتب تو ہیں ہمارے اندر. یہ تو اس میں تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں یہ وہ بات کریں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ بھی جنتی ہیں, یہ بھی جنتی, سب جنتی ہیں. تو جب سب جنتی ہیں تو اصحاب رسول پر اعتراض کیوں؟ پھر دل کے اندر مروڑ کیوں؟ وہ تو میں نے بھی کہہ ہاں دی. دیکھیں نا, وہ آپ نے کہہ دیا, آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, آپ نہ کہا کریں, آپ غیر جانبدار رہا کریں, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کفر ثابت نہیں ہونا چاہیے. تو کفر ثابت کریں صاحب. کفر تو یزید کا بھی ثابت نہیں ہے, یعنی جس طریقے سے, حالانکہ میں ایک الگ موقف رکھتا ہوں. آپ کافر سمجھتے ہیں اس کو؟ ہاں, اس کو میں سمجھتا ہوں. کفر تو اس کا بھی ثابت نہیں ہے. اگر آپ یہی کہنا چاہیں گے کہ جس کا کفر ثابت نہیں ہے وہ جو ہے کیا نام ہے ایماندار ہے, وہ جنتی ہے,
تو پھر ہمارے نزدیک جناب ابو طالب کو پھر انہوں نے دوبارہ چھیڑنے کی کوشش کی، اس موضوع کو لانے کی کوشش کی بار بار، حالانکہ میں بیٹھا ہوں۔ اچھا پھر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب حسنہ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے احسان کیا اللہ کے نبی پر، تو فرعون نے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، کتنا عرصے تک پالنا کے لفظ مناسب ہے نہیں، ان کے گھر میں تو رہے۔ چلے میں اس سے رجوع کرتا ہوں، غلط لفظ ہے، اچھی بات ہے، آپ میرے دوست ہیں، مجھے بتا دیا کریں، نہیں اچھی بات ہے، ان کے گھر میں تو رہے ہیں نا، تو جب ان کے گھر میں رہے تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہاں سے ہم ان کی بھی فضیلتیں ثابت کریں گے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی کا کسی کے پاس جانا اور یہ کسی کے پاس آنا، پھر تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی بیٹیاں عقد نکاح میں بھی تھیں، کافروں کے ان کے ساتھ نکاح بھی ہوئے تھے، تو بھی تو بڑے بڑے معاملات ہو جائیں گے۔ یہ تو پھر اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حق بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر مراتب ہیں، ٹھیک ہے؟ جب یہ کسی صحابی کے بارے میں تبرہ کریں تو پہلے ان کا کفر ثابت کریں۔ آج انہوں نے خود مان لیا کہ ہر بندہ جنتی ہے، تو پہلے ان کا کفر ثابت کریں، پھر اس کے بعد۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو انہوں نے صاحب کی بات کی ہے، وہاں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ یہاں مدح ہے۔ دو شخص تو اس ہجرت کے موقع پہ ہمیں ممتاز نظر آتے ہیں، کون؟ ایک مولا کائنات جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں، اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ان دونوں شخصیات کا انتخاب کرنا، جیسے کہ حضرت کہہ رہے تھے اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، مولا کائنات کا بھی اللہ کی طرف سے انتخاب تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ امام عسکری کے اندر یہ ہے، تفسیر کے اندر بات موجود ہے، بخاری میں بھی ہے کہ آپ جب جائیں تو ساتھ میں صدیق اکبر کو لے کے جائیں۔ تو یہ تمام چیزیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا، یہ ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، سب کچھ یہ کرتے ہیں، ان کے معاملات چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دیں، اور قوم کو جو ہے نا اس طرح کی تفرقہ بازی میں اور یہ ایہام اور توریہ کرنے میں۔ منافقت کیا ہوتی ہے اس پہ ذرا ایک ہو جائے، کیونکہ ایمان سے بڑا تعلق ہے۔ آخری ایک منٹ دونوں مہمانوں کے پاس ہوگا، پہلے مجھے سب منافقت اور اس کے معنی۔ یہ منافقت جو لفظ ہے نا، یہ لفظ بڑا ذو معنی لفظ ہے۔ جب اس کو آپ انفق ینفق کو پڑھیں تو یہ پھر خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے، نافق ینافق کو پڑھیں تو پھر یہ منافق کے معنی میں آتا ہے۔ یہ آپ نے بڑی گہری بات کی۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو نفقہ اٹھا کے یعنی لقمہ اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے اس کو بھی اجر ملے گا۔ پھر ہماری اصطلاح کے اندر یہ بھی ہے نان نفقہ، یہ بڑا وسیع لفظ ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ یہاں کچھ ہو اور یہاں کچھ ہو، یعنی دل کے اندر نہیں، جیب میں نہیں۔ یہ بھی صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، جیب میں کچھ ہو اور ہاتھ میں کچھ ہو، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پھر اس کو ہاتھ لے کے آئیں گے۔ دل کے اندر عبداللہ بن ابی جو بن ابی سلول تھا، اس کا عقیدہ اندر سے یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی نہیں ہیں، جیسے کہ سورۃ المنافقون بھی ابھی پڑھی گئی، لیکن وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ان کو اٹھائیں، ان کو اٹھائیں، ان کو اٹھائیں، یہ ہمارے پیچھے آگے نماز پڑھتے ہیں پہلی صف میں، یہ منافقین ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے صبر کیا۔ تو منافق وہ ہوتا ہے جس کا دل اور زبان الگ ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو کھرا آدمی ہوتا ہے، سچا آدمی ہوتا ہے، نہ اس میں نفاق ہوتا ہے اور نہ کسی کے ڈر سے وہ چھپتا ہے اور نہ وہ الفاظ کے اندر ہیرا پھیری کرتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کی زبان پہ ہوتا ہے۔ حافظ صاحب، میں نے جو ہے وہ حضرت نے ملا دیا اس کے ساتھ فرعون کے، اس کے ساتھ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی اور حضرت نے کہا کہ آپ نے قیاس سے کام لیا ہے، حالانکہ میں نے قیاس سے کام نہیں لیا تھا، میرے جو جوابات تھے مدلل تھے، دلیل کے ساتھ تھے۔ مجھے قیاس کے لیے کہا، اور ویسے تو آغا حضرت والوں کے پاس قیاس اصول دین ہے۔ بات یہ ہے کہ منافق بتائیں نا، چھوڑا مزانہ نہیں، میں وہ ایک چیز عرض کر دوں، دیکھیں آپ جو ہے مثال کے طور پہ بات کر کے چھوڑ دیں کہ بھائی اس طرح سے ہے، تو کم از کم جو ہے آپ اتنا تو موقع دیں کہ بھائی اگلا بندہ سوال کر سکے، پوچھ سکے۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک چیز ہے، میزان ہے، مراتب کی بات کی مفتی صاحب نے، ہمارے پاس میزان یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو میزان دیا ہے ہم اس کے مطابق تولتے ہیں، فضیلت اس حساب سے بنتی ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اگر مثال کے طور پر سوال کیا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر عالم کون تھا، علم کس کے پاس تھا، تو کیا جواب آئے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ جو میدان میں لا يستوي القاعدون من المجاہدین، جو جنگ کے میدان میں جو ہے وہ ثابت قدم ہے، کھڑا ہے، اور جو مثال کے طور پہ گھر میں بیٹھا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا، دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، جو خود محتاج ہدایت ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو جب آپ یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے بھی ہیں تو تھوڑا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ غور و فکر کر کے فضیلت کا جو معیار ہے تو اس حساب سے جو ہے جس کو آیت تطہیر ملی ہے تو اسے دے دیا جائے،
باقی جو آپ کا عقیدہ ہے ہم بالکل اس کا احترام کر رہے ہیں مراتب کے حوالے سے. آپ مثال کے طور پہ کوئی کرائٹیریا بنا لیں اپنی ایک مثال کے طور پہ کہ بھئی اس طریقے سے ہم نے مراتب بنا لی. اگر آپ کے اس عقیدے کے ساتھ قرآن نہ کھڑا ہو, اللہ کی بات نہ کھڑی ہو, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ صحیح ہے. پھر یہاں کیا سوال کرنا بھی جرم ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیاں کفار کو دی. تو یہاں پر جو باتیں مفتی صاحب نے کہی ہیں تو ہم ان چیزوں کو اصلاً نہیں مانتے کہ رسول خدا یہ ممکن ہی نہیں ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی ایسا غیر شرعی عمل کریں جو دین اسلام کے لیے ننگ و آر کی بات ہو. یہاں پر جو ہے اللہ کہتا ہے انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہے. تو اللہ کے قانون میں تو مشرک پہلے ہی نجس تھا. رسول خدا نور خدا ہیں, ان کی بیٹیاں اللہ کے رسول نے کفار کو دی. یہ تو ہم ہولڈ نہیں کر سکتے چیزیں. آپ کہتے ہیں کہتے رہیں, آپ کے پاس روایتیں پتہ نہیں کہاں سے یہ تاریخیں آئی ہیں, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. ایک دن اور کوئی بات کر لیں. منافقت کیا ہے؟ منافقت دیکھیں, میں یہاں پر کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ منافقین کے لیے وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ, تم نہیں جانتے, اللہ یعلم, اللہ ان کو جانتا ہے. ظاہری طور پر ایک چیز دکھتا ہے بڑا اچھا ہے اور وہ اس نے بڑا ایسا ظاہری طور پر حلیہ بنا رکھا ہے کہ اس جیسا کوئی بڑا جو ہے نہ مومن ہے نہ موحد ہے نہ, لیکن اندر سے جو ہے وہ اللہ کا دشمن, اللہ کے رسول کا دشمن, اللہ کے دین کا دشمن. اس طرح سے جو ہے نا ساتھ ساتھ بھی چل رہا ہے, باتیں بھی کیے جا رہا ہے. اور وہ اللہ نے مثالیں بھی دی ہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہ بھی ایک منافق کی مثال ہے کہ ظاہری طور پر میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور جو ہے اپنی باتوں پر اللہ کو شاہد بھی کرتا ہے, لیکن سخت قسم کا جھگڑالو ہے. منافق کی جو مثالیں دی گئی ہیں, جو اس کے اوصاف بتائے گئے ہیں کہ جو بات کرتا ہے پوری نہیں کرتا, امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے بڑا جو دین کے لیے نقصان دہ ہے منافق, وہ یہ ہے کہ اس کی دو روئی, دو قسم کا چہرہ جسے بندہ پہچان نہ سکے. اب جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا, تم نہیں جانتے, اب میں اس کے لیے کیا کہوں کہ کیا اس کے وہ ایسی خوبصورت بات جاتے تو ذہن میں آ گئی, وہ کیا ہے اس پہ بھی ذرا اس کی صحت پہ گفتگو کر لیں کہ کیا اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ منافق کی پہچان, یا بچپن میں حضرت علی گود میں اگر رکھے جائیں تو جو منافق ہے اس کی پہچان ہو جاتی ہے, یا اہل مدینہ کا یہ کہنا, اس پہ بھی ایک کوئی صحت پہ گفتگو ہے؟ یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا رسول خدا, یا رسول اللہ منافق کو کیسے پہچانے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ اس کے سامنے علی کا ذکر کرو. یہ میزان رسول خدا کا دیا ہوا ہے. ایک تو اس کے اوصاف ہیں جو بتائیں, ایک جو ہے اس کی پہچان وہ بغض رکھے گا امیر المومنین سے. میں نے آپ کے سامنے منافق کی پہچان کے لیے اللہ کے کلام میں سے آیت پڑھی ہے کہ اللہ یہ دلچسپی کے لیے اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گمان کرتے ہم ان کا جو ہے بیماری دلوں کی ظاہر نہیں کریں گے. اگر ہم چاہتے, دیکھیں اللہ اتنا ستار العیوب ہے, ان کا نام بھی نہیں لے رہا. اللہ کہہ رہا میں چاہتا تو ان کے چہرے دکھا دیتا, چہرے نہیں دکھا رہا. حضرت رسول کریم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو نام بتائے مگر پوشیدہ رکھے. تو اس پہ بھی ذرا کمنٹ کرتے ہیں, اس کی صحت ٹھیک ہے اس والی روایت کی, منافق والی روایت؟ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے. اور منافق دو طرح کا ہوتا ہے, ایک عمل کا ہوتا ہے, ایک عقیدے کا ہوتا ہے. یہ حضرت نے جو حدیث پیش کی ہے امانت والی, یہ منافق عمل کا ہے. عمل کا منافق الگ ہے اور عقیدے کا منافق الگ ہے. مولا کائنات کا اگر ذکر کیا جائے, کوئی بندہ خوش نہ ہو, بغض رکھے, اس کے چہرے پر اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو یہ ہمارے ہاں روایت ہے, منافق ہے. ہاں منافق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی, اگرچہ وہ حدیث پاک کے بارے میں ہے کہ بھائی وہ ضعیف, بلکہ بعض نے موضوع کا ہے کہ مولا کائنات کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اس طرح آپ یہ بھی بیان کیا کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لپٹے ہوئے تھے اور سرکار نے فرمایا جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھے. یہ سب صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی روایات ہیں. مولا کائنات کے بارے میں زیادہ ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں. مولا کائنات کے ذکر کے لیے آپ سال کے 12 مہینے ذکر کریں, ہر روز ذکر کریں, ہمیں خوشی ہوگی, مگر دیگر اصحاب رسول پر آپ تبرہ نہ کریں, تقابل میں لے کے نہ آئیں. بہت بہت شکریہ. نہیں, یہ تقابل میں جو ہے تو لایا جاتا ہے امیر المومنین کے مثال کے, تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تقابل ہی نہیں ہے. اب جو لوگوں کے ایمان, جو لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ظاہر کرا دے, جو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک میزان ملا ہوا ہو, وہ سب سے بڑھ کر پھر جو ہے افضلیت میں, فضیلت میں پھر اسے ٹائٹل دیا جائے کہ جو انسان کے ایمان کی شناخت کرائے. بہت بہت شکریہ.
حافظ سجاد علی زہرائی صاحب آپ کا، مفتی عبدالقادر ہزاروی آپ کا، مزانہ کا شکریہ، آج پورے ماحول کو اس نے ٹھنڈا رکھا. آج تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارا وہ انداز بدل گیا، نہیں، ایکچولی ہم آہستہ آہستہ اور ایک دوسرے کو سمجھتے جا رہے ہیں. تو آج بڑی اچھی گفتگو رہی ایمان کے حوالے سے. خواتین و حضرات، یہ جو آج ہماری گفتگو رہی ہے، یہ نسلوں تک کامیاب ہمیں کرے گی جب ہم ایمان کو پرکھیں گے، ایمان کی ضروریات کو سمجھیں گے، تاریخ کے دریچے میں ایمان کو دیکھیں گے، اصحاب رسول کے مضبوط ایمان کو دیکھیں گے جن کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کے رسول کے ایمان کو دیکھیں گے، اہل بیت کا ایمان جو کہ کامل ایمان ہے، ایک مثال ہے، ان کو دیکھیں گے اور پھر اپنے ایمان کا موازنہ کریں گے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں، یا تو خود ظالم ہوں گے یا پھر ہم ویڈیو بنا کے نکل جائیں گے. اور فلسطین کا مقدمہ تو دراصل ہمارے ایمان کا امتحان ہے. خود قرآن بھی کہہ رہا ہے نا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، آزمائے نہیں جائیں گے، کوئی آزمائش نہیں ہوگی ان کے لیے، نہیں، یہ شدید آفتیں ہمارے ایمان سے ٹکرائیں گی. اور جو آخری دور ہے، یعنی دجال کا آنا اور پھر یہ ساری بلائیں، ان کا مقابلہ ایمان کے ساتھ ہے. تو اپنی ایمانی صحت میں رہیے گا اور مضبوط رہیے گا، اور اپنی ایمان کی ورزش کے لیے پنجگانہ نماز، مناجات اور اذکار کا تسلسل جاری رکھیے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص طور سے فلسطینی بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں. میں اور مولانا میں اتنا ہی. محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.